ہم نے یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا پورا. اب اس کی پوری تشریح آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں. بیچ بیچ میں آپ کو میں دکھاتا بھی رہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہاں پر دیکھیے اوپر کی مثالوں میں ایک مرتبہ پہلے آپ اس کو دیکھیے. پہلی جو مثال ہے ما ذبح ابراہیم و اسماعیل قتل ملک رجلا الکلب یحرس البیت اکل الحمار علف الفرس. اب اس کی تشریح دیکھیے. اوپر کی مثالوں میں ابراہیم و اسماعیل الولد وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جو اشخاص کو بتلاتے ہیں. اشخاص یعنی نام، جیسے انسان کے نام کو اشخاص سے مطلب انسان کے نام. ان میں سے ہر ایک اسم ہے کیونکہ یہ الفاظ آدمیوں کے لیے بولے جاتے ہیں. ابراہیم اسماعیل آدمی کا نام، الولد یہ بچہ ہے آدمی کا نام ہو گیا. اسی طرح الکلب الحمارو بھی اسم ہے اس لیے کہ حیوانوں کے لیے بولے جاتے ہیں. اور شجر بھی اسم ہے کیونکہ اس کے معنی درخت ہیں. اور ارضن، کوکبن، ماؤن، سماؤن، بیرون بھی اسما ہیں کیونکہ مختلف جمادات کے نام ہیں. یہاں دیکھیے ایک مرتبہ پیچھے یہاں پر دیکھیے ملک آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، رجل آدمی کے لیے، الکلب یہ کتا ہے اس سے مراد، یہ بھی نام ہے. اور الحمارو یہ بھی نام ہے، جانور کا نام ہے. الفرس یہ بھی جانور کا نام ہے. یہ سب نام ہے. اور اسی طریقے سے فراش اور امتحان اور شیطان، ارزن، کوکبن، سماؤن، شابن، شجرتن، حربن، بیرون یہ سب نام ہیں. اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی درخت ہیں. ارزن، کوکبن، ماؤن، سماؤن، بیرون بھی اسما ہے کیونکہ مختلف جمادات کے نام ہیں. اوپر لکھے ہوئے سارے الفاظ اسم ہیں. اسی طرح دوسرے ہر وہ لفظ جو کسی انسان یا حیوان یا نبات یا جماد یا کسی دوسری چیز مثلا جوعن، عطشن، پیاس، نورن روشنی، قودن کہنا، اکلن کھانا وغیرہ نصیحت کا نام ہو اسما کہلاتا ہے. پھر ان مثالوں کو دیکھو. ان میں یہ کلمے پھر ان مثالوں کو دیکھو. ان میں یہ کلمے یعنی ذبح، قتل، یحرس، اکل، نامہ وغیرہ کسی خاص وقت، زمانہ، کسی خاص فعل یعنی کام کے ہونے کو بتلاتے ہیں. مثلا ذبح اس نے ذبح کیا سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کا کام گزشتہ زمانے میں ماضی میں ہوا ہے. یا لفظ یحرس حفاظت کرتا ہے یا کرے گا ظاہر کرتا ہے کہ حفاظت کا کام موجودہ یعنی زمان حال یا آئندہ یعنی زمان مستقبل میں ہوگا. ان میں سے ہر ایک کو لفظ کو فعل کہتے ہیں اس لیے ہر اس لفظ کو فعل کہیں گے جو کسی خاص زمانے میں کسی خاص کام کرنے ہونے کو بتلائے. یعنی وہ لفظ جس میں زمانہ پایا جائے یا تو ماضی کا ہو یا حال کا ہو یا مستقبل کا ہو، کوئی زمانہ ہو فعل کہلاتا ہے. یہاں دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے. ذبح کیا یہ ماضی میں بتلا رہا ہے. قتل کیا ماضی کو بتلا رہا ہے. یا حروسو پارا کرتا ہے یا کرے گا یہ حال یا مستقبل کو بتلا رہا ہے، یہ زمانہ اس کے اندر اور کام ہونے کو بتلا رہا ہے. اکل کھایا ماضی میں کھانے کو بتلا رہا ہے، کام ہونے کو بتلا رہا ہے، یہ بھی فعل ہے. اور نامہ بچہ سویا یہ بھی ماضی میں ہوا، سونے کا کام. نجح کامیاب ہوا ماضی میں ہوا. یاکلو کھاتا ہے یہ حال مستقبل دونوں کے لیے ہے، یہ بھی فعل ہے. اور خلق یہ بھی فعل ہے اور یہ ماضی میں ہونے کو بتلا رہا ہے. رأیتو ماضی میں کام ہونے کو بتلا رہا ہے، یہ بھی فعل ہے. قطع ماضی میں کام ہونے کو بتلا رہا ہے، یہ بھی فعل ہے. وقع یہ بھی ماضی میں کام ہونے کو بتلا رہا ہے، یہ بھی فعل ہے. تو یہ سب جو اسما جو کام ہونے کو بتلا اور زمانہ پایا جائے کیونکہ ماضی میں سب میں زمانہ پایا جا رہا ہے تو یہ بھی فعل ہے. اور جسے حال اور مستقبل کا یہ پایا جائے اور کام ہونا پایا جائے وہ بھی فعل ہے. اسی کو کہہ رہا ہے کہ اس لیے ہر اس لفظ کو فعل کہیں گے جو کسی خاص زمانے میں کسی خاص کام ہونے کو بتلائے، یعنی کوئی ماضی کو بتلائے گا، کوئی مضارع کو، کوئی حال کو بتلائے گا. ایک بار اور اوپر کی مثالوں پر نظر ڈالو. ما علا فی، با، فی اور لام کلموں کو جملوں سے الگ کر کے سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا
اور یہ الفاظ بے معنی نظر آئیں گے، لیکن جب ان کو اپنی اپنی مناسب جگہوں میں رکھ دو تو تمہیں یہ خاص معنی بتائیں گے جو ان کے بغیر تم کبھی معلوم نہیں کر سکتے۔ مثلا لفظ فی کو مثال نمبر 12 میں دیکھو، اور لفظ فی ان کلموں کے ساتھ نہ ہو تو بیکار ہوگا، لیکن اپنی مناسب جگہ پر رکھنے سے معلوم ہوا کہ کنویں میں پانی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کلمے کو سمجھ لو، ان کلموں کو حروف کہتے ہیں۔ اسی سے دکھا دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیے حروف کہاں کہاں پر ہے، دکھاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے الا، الا نکال دیں گے تو یہاں پہ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بچہ سویا، بستر، بستر کیا تو بستر پر کے لیے الا کو جوڑا، تب اس میں معنی مکمل ہوا۔ فی الامتحان، یہاں سے فی ہٹا دیں گے، نجح الطفل الامتحان، امتحان، بچہ کامیاب ہوا امتحان، کیا امتحان سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن فی لگانے سے فوراً آ گیا کہ امتحان میں کامیاب ہوا بچہ۔ اور اسی طریقے سے با، یہاں اصل میں الشمال ہے، شیطان کھاتا ہے، شمال بنے بایاں، تو معنی کلیئر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی با لگا دیے کہ فوراً معلوم ہے کہ بالشمال بائیں ہاتھ کے ذریعے، با ذریعہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے پھر سما میں فا، یہ اگر نہ ہو فی تو معنی نامکمل ہوگا۔ تو کوکبن، میں نے دیکھا ستارہ، السما السما، آسمان آسمان، کلیئر نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی فی لگا دیا پھر سمائی، یعنی آسمان میں نے ستارہ دیکھا، معنی واضح ہو گیا۔ وقعت الحرب، یہاں دیکھیے الماء فی البیر، فی معنی میں، تو پانی کنویں میں ہے۔ تو یہ جو کلمے ہیں یہ سب، یہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے لاتے ہیں، اس سے معنی پورا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ تنہا اپنا معنی دے کر کے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ جملے کے ساتھ نہ ملے۔ یہاں ہر ایک میں جملے کے ساتھ ملنے کے بعد ان سب نے اپنا معنی دیا اور فائدہ ہوا ہے۔ تو جملہ مفیدہ جب بنے گا جب یہ سب چیزیں ہوں گی، تو اس کو وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو جوڑے اور دو کلموں کو ملائے تب معنی مکمل ہو، خود اپنا معنی مکمل طور پہ نہ پہنچائے اسے حرف کہتے ہیں۔ تو آج یہیں تک، پھر میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں، اور اس سے پچھلی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں ڈال دوں گا۔